Is he in critical condition? دیکھیں ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا، وکلاء کو ملنے نہیں دیا گیا، ڈاکٹرز نہیں گئے۔ تقریباً عمران خان صاحب کو 8-9 مہینے سے مسلسل آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے، تو ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہی جو ہے So ہم you کل think the urgency is there, SOS is there? آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ارجنسی ہے بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، اور اس لیے تو ہم نے کل جتنی بھی ان کی باتیں تھی وہ سب ہم نے غلط ثابت کی ہے۔ یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم جو ہیں انتشاری سیاست کرتے ہیں، 9 مہینے سے ہم مسلسل تمام آئینی قانونی جمہوری راستے اپنا رہے تھے، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنا آئینی اور قانونی راستہ جو احتجاج کا ہے، پرامن احتجاج آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، وہ ہم نے اپنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو آپ پاکستانی دیکھیں گے کہ کس تعداد میں نکلتے ہیں اور کس جذبے اور جنون کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جو نوجوان ہے پاکستان کا وہ تنگ آ چکا ہے، وہ اس سسٹم سے نالاں ہے، وہ ان لوگوں سے نالاں ہے، وہ تمام اداروں سے نالاں ہے، کیونکہ عدالتی انصاف نہیں کر رہی۔ جتنی بھی باقی ادارے ہیں وہ پولیٹیکل ڈسکرمنیشن میں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، لیکن ان کی پریورٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے آئسولیشن میں رکھنا ہے۔ ان کی پریورٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو ان کی پرائیورٹی صرف عمران خان کو دبانا اور اس کو جھکانا ہے اور اس کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے۔ پاکستان ان کی پرائیورٹی ہے ہی نہیں، یہ صرف اپنے جیبیں بھرتے ہیں، باہر جزیرے خریدتے ہیں، فلیٹس خریدتے ہیں، یہ ان کی پرائیورٹی ہے۔ تو یہ پرائیورٹی ہم نے بدلنی ہے، کیونکہ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے، ہم نے پاکستان میں تبدیلی لانی ہے۔ جو نظام یہ کولیپس کر گئے ہیں اس نظام کو ہم نے اٹھانا ہے، کیونکہ جمہوریت ہی پاکستان کا بہترین نظام ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ان پر بٹائے جاتے ہیں اور جو اس رجیم چینج آپریشن کراتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کراتے ہیں، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بدلے گا انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کہ اجازت ملی ہے ان کو کہ نہیں۔ Thank you.